حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے اس کل کائنات کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین گرامی، یہ رمضان المبارک جسے ہم ماہ مغفرت کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ رمضان گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے. جہاں یہ ماہ مغفرت ہے وہاں ماہ سیام بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے. اگر خلاصے کے طور پر کہا جائے تو جمع غفیر نیکیوں کو کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے. دن ہو کہ راتیں ہوں، عبادتوں کو لے کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں کہ جس کی جتنی استطاعت و سکت ہو اللہ کو راضی کرنے، جنت حاصل کرنے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی تگ و دو کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس رمضان کو، اس کے اختتام کو حسن خاتمہ، بہترین اختتام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ سابقہ قوموں پر فرض کیے گئے تھے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ڈرنے بچنے والے ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے جہاں اس آیت کریمہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مسلسل 2-4 آیتیں روزوں کے مسائل پر، یا روزے چھوٹ جائیں یا آدمی سفر میں ہو تو روزوں کو کیسے مکمل کرے اس کی وضاحت فرمائی. اور فوراً اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے گا کہ میں بالکل قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پکارنے والا جب پکارتا ہے، مصیبت زدہ آدمی جب اپنی مصیبت کی شکایت کرتا ہے، پریشان حال آدمی جب اپنے حالات کو میرے سامنے رکھتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دینے والا ہوں، میں اس کی التجا کو سننے والا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتلایا کہ اللہ رب العالمین بندوں کے قریب ہے اور کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے التجا کرو. اب قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کتنی قریب ہے؟ اتنی قریب ہے جتنی کہ مجھ سے یہ پہلی صف والے قریب ہیں، یا اتنی قریب ہے جتنا آپ قریب ہیں، یا دور سے جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ قریب ہیں. قریب ہونے کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اتنی قریب ہے بندے کے، اتنی قریب ہے کہ جو اس کی شہرت ہوتی ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رگِ جاں عطا کی ہے کہ اگر وہ ہے تو انسان باقی ہے.
اگر اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، کٹ جائے، تو انسان جاں بحق ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا کہ ہم اس رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے اگر خطاب کروں تو میری زبان سے الفاظ نکلنے کے بعد آپ تک وہ بات پہنچتی ہے، زبان سے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، تب آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہیں، پھر آپ اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی ہی قدرت عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کہنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، اس کے رگے جان سے بات آگے نہیں نکلتی ہے، زبان تک بھی نہیں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں تک بندوں کا سننے والا ہے۔ دیگر لوگوں کی قدرت اللہ نے یہاں تک رکھی ہے کہ آپ زبان سے ادا کر دیں، پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے، میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ زبان کے اشارے کے بعد میں، زبان سے کہہ دینے کے بعد میں آپ سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی بات کے یہاں تک بھی پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو سن لینے والے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسا بہترین رب ہے ہمارا، کہ کئی لوگ ہیں جو بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو بولتے بھی نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی دعائیں سننے والا۔ کئی لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو زبان سے محروم رکھ دیا ہے، اللہ ان کی بھی باتوں کو سننے والا ہے۔ کئی جانور ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ربانیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ بندوں کے اتنی قریب ہے دعاؤں کے سلسلے میں کہ بندہ زبان کے کھولنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے اگر اللہ رب العالمین سے وہ مانگنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں دعا کے سلسلے میں کچھ ایسی بہترین چیزیں ہیں کہ کسی سے بھی مانگنا ہو یا التجا کرنا ہو، اللہ میں اور بندوں میں جو فرق ہے، جو تفاوت ہے، آپ دیکھیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ توحید ہے۔ اللہ نے تعلیم دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگیں گے تو توحید ہے، عبادت ہے، اجر و ثواب ہے۔ بندوں سے مانگیں گے تو شرک ہے، کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے نواز، تو مجھے عطا فرما، شفا مانگے، صحت مانگے، رزق مانگے، دولت مانگے، علم مانگے، جو بھی مانگے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب بھی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی سے بھی مانگ لیں، جہاں پر وہ گناہ نیکی ہو رہی تھی وہاں وہ گناہ بن جاتا ہے، جہاں اجر و ثواب کا باعث ہو رہا تھا وہاں گناہوں کا باعث ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ توحید ہو رہی تھی وہاں پر شرک ہو جاتا ہے۔ ایک فرق ہے اللہ اور بندوں سے مانگنے میں۔ دوسرا ایک بڑا امتیازی فرق یہ ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اس سے نہ مانگا جائے تو اللہ غصہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں اللہ ان سے غصہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے لو لگائیں، آنسو بہائیں، اپنی کمزوریوں کی التجا کریں اللہ سے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ بندوں کو اس لیے بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بندہ مانگ نہیں رہا ہے، چلو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ آزمائش میں اللہ سے مانگے گا۔ اور اس کے بالمقابل آپ بندوں سے نہیں مانگیں گے تو بندے خوش ہوں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، غصہ ہوگا، اور بندوں سے نہیں مانگیں گے تو بندے خوش ہوں گے۔ مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ میرے ساتھ 5-6 سال 10 سال سے ہمارا بھائی ہمارا دوست ہے، مگر کبھی اس نے مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، یعنی ایک تعریف کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس کو پلٹ کر آپ دیکھیں، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور بندوں سے مانگیں گے تو بندے ناراض ہوئے، کیا ہے بھئی بار بار مانگنا، اچھے سے اچھا رشتہ کیوں نہ، دوست احباب تو دور کی بات ہے، اگر ماں باپ سے بچے بھی مانگنے پر آ جائیں ایک وقت کے بعد میں ماں باپ بھی بیزار ہو جاتے ہیں، کیا بھئی یہ بار بار مانگتے ہیں، سب سے گہرا رشتہ ہے یہ دنیا میں۔ مگر بندوں سے جب مانگیں گے 1 بار 2 بار 4 بار 6 بار، اس کے بعد میں ماں باپ ہی کیوں نہ ہو مانگنے پر جو ہے کترا جاتے ہیں، کیا ہے بھئی یہ مانگتے جا رہے ہیں۔ اسی کے بالمقابل اللہ تعالیٰ
آپ صبح مانگیں، شام مانگیں، دوپہر مانگیں، اٹھتے بیٹھتے مانگیں، چلتے پھرتے مانگیں، جہاں فرصت ملے وہاں مانگ. حتیٰ کہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم رات میں سو گئے ہو، اچانک نیند سے تم بیدار ہوتے ہو، اللہ سے دعا کرو. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم بیت الخلاء کو جا رہے ہو، اللہ سے دعا کر کر جاؤ، اللہ سے پناہ طلب کر کر جاؤ. اور اسلام نے دعا کی یہ تعلیم ہم کو دی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. کیا مطلب؟ دعا ہی عبادت ہے. کیا نماز عبادت نہیں ہے؟ کیا روزہ عبادت نہیں ہے؟ کیا حج عبادت نہیں ہے؟ یہ تمام عبادتیں ہیں، مگر اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ سب دعا کے قبیل سے آتے ہیں کہ نماز بھی دعا ہی ہے، روزہ بھی دعا ہی ہے، حج بھی دعا. کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. مانگنے پر آتے ہیں کہ اے اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، نعمتوں والا جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ عطا فرما، گمراہ لوگوں کا، بھٹکے لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. ٹہرے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر اس کے بعد میں سجدے میں جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بخش دے، رب اغفر لی. مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں. سلام پورا مکمل ہو جانے کے بعد نماز ہم سلام پھیرنے پر آتے ہیں. تعلیم دی گئی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ، اے اللہ بخش دے، اے اللہ معاف کر دے. پوری نماز کو، عبادتوں کو پوری دعاؤں سے جوڑ دیا گیا. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو تعلیم دی جاتی ہے جگہ جگہ پر اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اللہ سے صفا کو پہنچیں اللہ سے مانگو، مروہ کو پہنچیں پھر صفا کو پہنچ گئے پھر اللہ سے مانگو، وہاں پر جو ہے مقام ابراہیمی پر پہنچے وہاں اللہ سے دعائیں کرو. جہاں جہاں جا رہے ہو اللہ سے دعائیں کرتے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں میں دعا ایک ایسی عبادت ہے جو مرکزی کردار ادا کرتی. اس کے ماتحت کئی ساری عبادتیں آ جاتی ہیں، مگر دعا اپنی جگہ ایک صدارتی مقام، ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ تمام عبادتوں کا لب لباب جو ہے، مغز جو ہے، وہ عبادت دعا ہے. دعا تمام عبادتوں میں ایسی عبادت ہے. ترمذی کی حسن حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا. فرماتے ہیں لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، دعا جیسی مکرم چیز، با احترام چیز، با مکرم اکرام والی، تکریم والی، باعزت عبادت اللہ رب العالمین کے پاس دعا جیسی کوئی عبادت نہیں. آپ دیکھیں دیگر عبادتوں میں اور دعا میں ایک فرق بھی ہے. کیا فرق ہے؟ دیگر عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ محدود کر کر رکھ دیا ہے. بطور مثال ابھی ہم روزوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں روزوں کی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وقت ہے آپ اس پر سحر کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ سحر نہیں کر سکتے. افطار ہے، وہ وقت آ گیا آپ کو افطار کرنا ہے، اس سے پہلے آپ افطار نہیں کر سکتے، وقت کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا گیا ہے. آپ حج کرنا چاہتے ہیں، آپ جا کر آج حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کو جوڑ دیا گیا ہے کہ بھائی ذی الحجہ میں آپ جائیں گے اور حج کے ارکان ایام دیں گے، انجام دیں گے تو وہ حج شمار کیا جائے گا. آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اس مسجد میں، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، عمرہ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر نہیں کر سکتے. کئی عبادتیں ہیں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ان کو جوڑ کر محدود کر دیا گیا ہے. دعا ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کوئی حد نہیں رکھی ہے. آپ یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، آپ مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نعمتوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. نعمتیں مل رہی ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نعمتیں چلی گئی ہیں، آزمائشوں میں آ گئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، باوضو ہے دعا کر رہے ہیں، بیمار ہیں دعا کر رہے ہیں، حادثے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، حادثے کے بعد دعا کر رہے ہیں. جب آپ کو موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں. کب؟ کبھی بھی مانگو، کتنا؟ جتنا چاہے مانگو، جیسے چاہے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پورے کے پورے مل کر بھی مجھ سے مانگ لو اور میں سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دوں تب بھی میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی آنے والی. سبحان اللہ. کیا مانگنا چاہتے ہو آپ؟ اولاد مانگنا چاہتے ہو، صحت مانگنا چاہتے ہو، رزق مانگنا چاہتے ہو، دولت مانگنا چاہتے ہو،
जवानी मांगना चाहते हो, इल्म मांगना चाहते हो, कौन सी चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अचानक। आप देखें हम दुनिया में रहते हैं, हर एक आदमी का एक शोबा होता है, महदूद दायरा होता है, उसकी एक ऑफिस होती है। आप वकील के पास जाकर वकील से हटकर कोई दूसरी चीज़ उससे आप नहीं काम ले सकते। वो पूछेगा भाई ये मैं कहाँ से करूँगा, ये करने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं, दूसरे लोग वो काम को अंजाम देंगे। उसी तरह हर शोबे का एक काम होता है, वो उसी तक महदूद होता है, आप उससे दूसरा काम नहीं करा सकते। वो काम भी उससे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अल्लाह ताला से कौन सा काम नौज़ बिल्लाह नहीं हो सकता है। औलाद को अल्लाह नहीं पैदा कर सकता हमारे लिए, अल्लाह हमारे लिए हमें माल अता नहीं कर सकता, अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता नहीं कर सकता, क्या अल्लाह हमें सेहत अता नहीं कर सकता। कौन सी चीज़ ऐसी है कि हम अल्लाह से नहीं मांग सकते या अल्लाह हमें मांगने के बाद नहीं देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब बंदा मांगता है, अल्लाह ताला हया खाता है इस बात से कि अन यरुद्दा यदैहि सिफरा, अल्लाह ताला उसके हाथों को खाली भेज दे। बंदों का मामला क्या होता है, वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अल्लाह का मामला क्या होता है, अल्लाह ताला बंदे के हाथ को खाली लौटाना नहीं चाहता। अल्लाह शर्माता है इस बात से। प्यारे नबी फरमाते हैं कि अन यरुद्दा यदैहि सिफरा, क्या बंदे के हाथों को अल्लाह ताला खाली हाथ भेज दे, खाली हाथ लौटा दे। आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए, हमारी नसीहत के लिए, हमें तालीम देने के लिए कई ऐसे वाक़यात को जिक्र फरमाया है जिसमें हमें तालीम दी गई है कि तुम जिंदगी के किसी भी गोशे में आ जाओ, रब से मांगो, रब वहां पर तुम्हें वो चीज़ अता करने वाला है। अगर मैं तसलसल के साथ आपके सामने दो चार वाक़यात जिक्र करूँ, नूह अलैहिस्सलाम है, पूरी दुनिया दुश्मन बन गई है, 950 साल तकरीबन एक सदी से ज़्यादा आपने लोगों के सामने दीन की दावत दी, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। एक जुमला आपने कहा, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूँ, लोग मुझ पर गालिब आ जा रहे हैं, बस तू मेरी मदद फरमा। फंतसिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ऐसी मदद फरमाई कि दूर दराज तक कोई समुंदर नजर नहीं आता था, पूरी दुनिया को अल्लाह ने समुंदर बना दिया। आसमान से बारिश, जमीन से पानी उगलने लगा। देखते देखते अल्लाह ने अपने वो बंदे की ऐसी मदद फरमाई कि जितने नाफरमान थे सब के सब खत्म हो गए। आज दुनिया में हमें कहीं मारा जा रहा है, कहीं कुचला जा रहा है, कहीं जो है परेशान किया जा रहा है, वो मुल्की सतह पर हो, शहरी सतह पर हो या हुकूमती सतह पर हो, हमारे अंदर ये खौफ की लहर दौड़ती रहती है कि ये हुकूमत आ जाएगी तो क्या करेगी, ये कानून बन जाएगा तो क्या होगा, ये लोग हुकूमत के इख्तिदार पर आएंगे तो क्या करेंगे, फलां आदमी दुश्मन बन रहा है, फलां कौम हमको दबा कर देख रही है, फलां कौम मार रही है फिर वीडियो बनाकर डाल रही है, फलां कौम वादे कर रही है कि अगर हम आएंगे तो ऐसे मारेंगे। अल्लाह के बंदो, ये नताइज इसलिए भी सामने आ रहे हैं कि हमारा कांटेक्ट अल्लाह से कम होता चला जा रहा है। एक जुमला तो कहा था नूह अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह कौम तंग कर रही है, तू मदद फरमा। पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी के हवाले कर दिया। क्यों? बंदों का अल्लाह से जब ताल्लुक होता है, अल्लाह से जब बंदे मांगने पर आते हैं, अल्लाह ही से जब मांगने पर आते हैं, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है अपने मोमिन बंदों के लिए। कई ऐसी चीजें भी देखी गई, अल्लाह ने कई कवानीन को अपने बंदों के लिए बदल कर रख दिया। अल्लाह ने दुनिया में ऐसे कवानीन बनाए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर समुंदर का काम क्या है, डुबो देना है, खत्म कर देना है। बड़ी बड़ी कश्तियां हजारा टेक्नोलॉजी के बाद भी अगर अल्लाह चाहे कुन फयकुन में वो डूब कर रह जाती हैं। अल्लाह ने चाहा मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पूरे लश्कर के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाते हुए समुंदर से गुजार दिया। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब समुंदर के सामने पहुंच गए थे, कहा था मूसा, फिरौन के पास थे, भूखे थे, प्यासे थे, मर रहे थे, वो मार रहा था, जुल्म कर रहा था, जो कुछ भी था, जिंदा तो थे, ये तुम कहाँ लेकर आ गए? सामने समुंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है। एक अल्लाह के बंदे ने कहा कि इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है और वो मेरी मदद करेगा ज़रूर, वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा ज़रूर। अल्लाह के बंदे का ये अज़्म, ये हौसला, रात की तारीकियों में अल्लाह को पुकारना कि अल्लाह तू मेरे साथ है, तू मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो यहाँ से आगे भी तू बढ़ाने वाला है। जब ये अल्फाज मूसा अलैहिस्सलाम ने कहे, अल्लाह ने अपने कानून को बदलते हुए समुंदर से रास्ते निकाल कर नबी के लिए रास्ते फराहम कर दिए। वो समुंदर जिसने किसी को आज तक रास्ता फराहम नहीं किया, न पहले हुआ न आइंदा हो रहा है,
اللہ کے حکم سے سمندر نے پیارے نبی کے لیے راستہ فراہم کر دیا. آگ کا کام کیا ہے ہم جانتے ہیں, جلانا ہے. اس کی ابتدا سے لے کر وہ آج تک اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد پھر جہنم میں اس کو جلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے, کسی اور کے لیے استعمال نہیں. وہ اللہ نے اس کو پیدا ہی کیا ہے کہ وہ جلائے, اچھی اچھی چیزوں کو وہ جلا کر ختم کر دیتی ہے. پیارے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام, قوم اتنی دشمن بن گئی, اتنے غصے میں آ گئی کہ معبودوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جس کو ہمارے باپ دادا جو ہے پوجا کرتے تھے. اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ کے قریب بھی وہ نہیں جا سکتے تھے. وہ ایک غلیل کو استعمال کر کر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس میں پھینکنے والے تھے. اور اتنا غصہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کیا کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کو برہنہ تک کر دیا گیا, کپڑے اتار لیے گئے ان کے. اللہ نے کیا مقام دیا ان کو؟ کل قیامت کے دن جب سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا جنت کا, ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کے دین کے لیے جب کوئی بندہ کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے نا, اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا, یاد رکھو. ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کر آگ میں ڈالا گیا. اتنی بڑی آگ, اتنی بڑی آگ. اللہ نے فرمایا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ یہ میرا بندہ ہے, پہلے ٹھنڈی ہو جا پھر سلامتی والی ہو جا. پورا معاشرہ, پوری قوم, بادشاہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے کہ اگر ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو جل جاتے ہیں. ابراہیم تو سکون سے ہیں آگ میں, اطمینان سے ہیں آگ میں, سلامتی کے ساتھ ہیں آگ میں. اللہ رب العالمین سے جب بندے مانگتے ہیں, اللہ ایسے ایسے راستوں سے ان کی مدد فرماتا ہے کہ دنیا اش اش کرتی رہ جاتی ہے اور دنیا کو یقین نہیں آتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا, یہ بھی ممکن ہے کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے جو واقعات ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں, یا اللہ رب العالمین نے جو واقعات ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں, ان میں ایک اہم ترین اور ایک بڑا واقعہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ہے. یہ وہ نبی ہیں, اللہ نے کچھ نبیوں کو نعمتوں میں رکھا, کچھ نبیوں کو آزمائشوں میں رکھا. جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں, جیسے داؤد علیہ السلام ہیں, اللہ نے ان کو نعمتیں دے کر شکر گزاری کے ذریعے سے آزمایا. اور جیسے دیگر انبیاء زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, اللہ نے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر کر آزمایا صبر کے ذریعے سے. ایوب علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکومت عطا کی, سلطنت عطا کی, تخت و تاج عطا کیا. تمام نعمتیں ملنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو مصیبت میں مبتلا کیا, بیماری میں مبتلا کیا. ایسے بیمار ہوئے پوری سلطنت چلی گئی, تخت و تاج چلا گیا, آل اولاد چلے گئی, اور انتہا اس بات تک پہنچی کہ آپ کے علاقے کے لوگ جو آپ کے پاس آ کر اپنے مسائل کو پیش کیا کرتے تھے, انہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے, آپ کے علاقے سے نکال کر علاقے کے کنارے میں رکھ دیا کہ اگر یہ آدمی ہمارے معاشرے میں رہے گا تو اس کی وبا سے ہم بھی بیمار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام وقت کے جو ہے بادشاہ تھے, اللہ نے سلطنت عطا کی تھی. ایک وقت ایسا آ گیا کہ جہاں سے دو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, ان کے مکان کے بازو سے ایک آدمی کہتا ہے کہ جانتے ہو کہ ایوب کو اللہ نے اتنا بیمار کیوں کر دیا ہے؟ اس لیے کہ ایوب نے کوئی ایسی برائی کی ہے, کوئی ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے اور ایوب ہی جانتے ہیں, جس کی سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایوب کو اس سزا میں مبتلا کیا ہے, اس آزمائش میں مبتلا کیا. ایوب علیہ السلام کے کانوں سے بات ٹکراتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو. وقت کے نبی ہیں اور لوگ اتنے بدگمان ہو چکے ہیں ان کے سلسلے میں, فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں. سال گزر گئے اس آزمائش میں, اللہ سے کبھی حرف شکایت نہیں کیا. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ آج تکلیف پہنچی ہے, آج تکلیف پہنچی ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. جو ان کی زوجہ باہر گئی ہوئی تھی, ان کی اہلیہ واپس آ کر دیکھتی ہیں کہ وہ بیمار ایوب علیہ السلام, وہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ایوب علیہ السلام جو بالکل جو ہے بیمار ہو چکے تھے, ناتواں ہو چکے تھے, ایک خوبرو نوجوان کی شکل میں بدل گئے. ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف. اللہ شرماتا ہے اس بات سے کہ بندے کے ہاتھ کو واپس لوٹا دے, خالی لوٹا دے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے کسی بھی بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. حاضرین گرامی, آج یہ دعا کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. ہم نے نکاح کیا, اولاد نہیں ہوئی, فوراً اولاد مانگنے کے لیے غیر اللہ کے دربار پر پہنچ گئے. ہم نے کاروبار شروع کیا, برکت نہیں ہوئی, فوراً کاروبار میں برکت کے لیے کسی اور پہاڑ پر چلے گئے.
ہمارے ماں بہن رشتے خراب ہو رہے ہیں، رشتوں کی بہتری کے لیے فوراً کسی اور درگاہ اور پہاڑ پر چلے گئے. ہماری صحت نہیں بن پا رہی ہے، صحت کو بنانے کے لیے ایک تعویذ، رشتوں کو بنانے کے لیے ایک تعویذ، اولاد کے لیے ایک تعویذ، اولاد کی صحت کے لیے ایک تعویذ، گھر کے لیے تعویذ، کیلے، ناریل، پانی، نیمبو، بہت کچھ. یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ میں، اللہ کے جو ہے اتنے دعاؤں کے سننے کے ساتھ میں یہ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، اور بندہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے پر چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں مانگتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، پورے کے پورے جمع ہو جائیں ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کچھ کھین کر لے کر چلی جائے مکھی سے واپس تک نہیں لے سکتے یہ لوگ. اور یہ لوگ جا کر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کے بندو، کون سے خزانے کی کمی ہے اللہ کے پاس کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں؟ کیا اللہ کے پاس جب جائیں گے تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ میں سننے والا تھا تم نے مانگا کیوں نہیں، میں دینے والا تھا تم نے پوچھا کیوں نہیں، مجھ سے ہر نعمت کا سوال کرتے میں ہر نعمت نچھاور کر دیتا، تم نے مانگا کیوں نہیں مجھ سے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ بے صبری، یہ بے اطمینانی، یہ اللہ پر توکل کا نہ ہونا، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ کچھ وقت گزرتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، معاشرے کے سوالات ایک طرف ہوتے ہیں، آدمی میں اضطراب ایک ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے ہماری گھر کی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو لے جا کر درگاہوں میں ایسے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ زبان بولنے میں کانپ اٹھتی ہے. ایسے لوگ ہماری گھروں کی عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اللہ کے بندو، ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام کو تو دیکھ لیتے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ زکریا اولاد مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، اور ان کے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، سر چڑھ کر جو ہے بڑھاپا بول رہا ہے، مگر میں تجھ سے مانگنے سے تھکا نہیں ہوں، اللہ تو دینے والا ہے، میں تجھی سے مانگتا رہوں گا. بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، یہ وہ عمر ہے کہ اولاد ہونا ناممکن ہے، مگر اللہ چاہے تو ممکن ہے. ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں مریم علیہ السلام کے حجرے میں، مریم علیہ السلام کے آپ کفیل تھے، دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے پھل ہیں جو بن موسم کے پھل ہیں، سردی کے موسم میں گرما کے پھل، گرمی کے موسم میں سرما کے پھل. پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، کون لا کر دیے ہیں یہ پھل، میرے علاوہ تو کوئی آتا نہیں ہے یہاں پر. کہتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا. کہتے ہیں اے اللہ بغیر موسم کے پھل دینے والے، مجھے اس عمر میں تو اولاد عطا کر سکتا ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما. جب یہ تڑپ اللہ دیکھتا ہے، یہ یقین دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو سب کو اولاد دیتا ہوں، تمہیں اولاد نام کے ساتھ عطا کروں گا. اور زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرتا ہے، اور نام بھی اللہ رکھتا ہے کہ اس بندے کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ کے بندو، اللہ جب دینے پر آتا ہے تو ایسے ایسے عطا کرتا ہے کہ نسلوں تک اللہ کی نعمتیں جاری رہتی ہیں. اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا، اولاد مانگی تھی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے، ربی حبلی من الصالحین، نیک اولاد عطا کر دے. اللہ نے کیا عطا کیا؟ بیٹا دیا، نبی بنا دیا، پوترا دیا، نبی بنا دیا. ایسے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا کہ جتنے نبی آئیں گے سب ابراہیم کی نسل میں آئیں گے. کیوں؟ ابراہیم نے صبر کے ساتھ مانگا ہے مجھ سے، اور جب میں ابراہیم کو دوں گا تو ایسے دوں گا، ابراہیم کے بعد آنے والے تمام نبی ابراہیم کی نسل میں آئیں گے. سبحان اللہ. جتنے انبیاء آئے سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ کے بندو، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں 80 سال سے زیادہ کی عمر میں اللہ اولاد دیتا ہے، زکریا علیہ السلام کو اللہ اولاد دیتا ہے، کئی سارے لوگوں کو جب اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو تم اور میں کون ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا نہ کرے؟ ہم گنہگار ہوں گے ضرور، گناہ ہوئے ہوں گے ضرور، ان گناہ کے ہاتھوں سے اللہ سے مانگو،
اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تم مجھ سے ملاقات کرو زمین بھر کر تمہارے گناہ ہوں گے مگر میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، مانگا تو مجھ سے مانگا ہوگا، رویا تو میرے پاس رویا ہوگا، ہاتھ اٹھائے تو میرے سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، میرے علاوہ کسی کے سامنے دستِ دراز نہ کیا ہوگا، میں جب تم سے ملوں گا تو پوری گناہوں کو بخشتے ہوئے تم سے ملوں گا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، دنیا والے دیں گے، عارضی دینا ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہی دیں گے مگر محدود دینا ہوگا، اللہ دینے پر آئے گا تو ایسے عطا کرے گا، ایسے عطا کرے گا کہ اللہ جیسا کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جب چاہے عطا کرے گا، جیسے چاہے عطا کرے گا، جسے چاہے عطا کرے گا، جتنا چاہے اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا ہے، اللہ سے لو لگاتے رہنا ہے، اللہ سے التجا کرتے رہنا ہے۔ اور یہ مہینہ، یہ ماہ رمضان، جیسا کہ میں نے آپ کو مناسبت بتلائی کہ جہاں یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے وہیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کا بھی مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کے تذکرے کے بعد میں، روزوں کے تذکرے کے بعد میں دعا کا ذکر اللہ نے اسی لیے کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ تم اللہ سے مانگتے جاؤ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، مانگو، جنت کے دروازے تمہارے لیے ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہے، پناہ طلب کرو، جہنم کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ تم جو مانگنا چاہتے ہو اس مہینے میں مانگو اللہ سے، خصوصی طور پر، عموماً تو ہم کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، خصوصی طور پر اس مہینے میں مانگو، جو جتنا مانگنا چاہتے ہو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم دعا کرنے کے باوجود، اللہ سے ہی مانگنے کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ پیش آ جاتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پاتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں کہ اللہ سے مانگو تو کچھ طریقے ہونے چاہیے، ان طریقوں سے مانگو گے تو یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، دعا کیجئے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ سعد بن معاذ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ ایک آدمی تھا، سعد بن معاذ کے سلسلے میں جھوٹی شکایت کی تھی اس نے کہ سعد بن معاذ کو نماز پڑھانا نہیں آتا وغیرہ، تو سعد بن معاذ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو طویل عمر عطا فرمانا اور اس کے مثال میں اس کے طبیعت میں چچورا پن پیدا کر دینا۔ تو کوفہ کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اتنی لمبی عمر پائی تھی کہ اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر جھریاں آ گئی تھی، ٹیک لگاتے ہوئے چلتا تھا، آنکھوں سے راستہ اس کو نظر نہیں آتا تھا، اتنی لمبی عمر اس کو ملی تھی، اور اتنا چچورا قسم کا آدمی تھا کہ نوجوان لڑکیاں جب گزرتی تھی تو ان کو چھیڑا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو اس عمر میں؟ تو کہتا تھا کہ مجھے سعد بن معاذ کی بد دعا لگ گئی ہے، سعد بن معاذ کی بد دعا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں چھیڑوں، مگر میرے یہ جو بد دعا ہے جس کی وجہ سے میں چھیڑ رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا کیجئے کہ میرے حق میں دعائیں قبول ہونے لگے، میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں دعائیں قبول ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے 2 جملے فرمائے، اطب مطعمک یستجاب لک، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، پاکیزہ رزق کھاؤ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں، ہم حرام کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کا کوئی، جیسے خنزیر کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ تو حرام ہے ہی، کھل کر آنے والا حرام ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ آپ حرام کو باریکی سے اگر دیکھنے پر آئیں، آپ کسی جگہ پر امپلائی ہیں، آپ کا وقت ہے کہ آپ کو 9 بجے سے 5 بجے تک وہاں پر کام کرنا ہے، آپ 4 بجے نکل کر آ جا رہے ہیں وہاں سے، پھر 1 گھنٹے کی بھی آپ تنخواہ لے رہے ہیں، یہ حلال ہے؟ آپ مہینہ بھر کام کر رہے ہیں، پورا ایک بوٹل جو ہے نا آپ نے ایک پانی رکھا ہوا ہے، یہ پورا حلال کا بھرا ہوا ہے، ایک خطرہ اس میں آپ حرام کا ڈال دیتے ہیں، وہ پھر آپ پینے کے قابل ہے؟ ایک پیشاب کا خطرہ آپ کے مکمل بوٹل کو، کیا مکمل ڈرم کو آپ کے پینے کے قابل نہیں رکھتا، آپ نہیں پینا پسند کرتے اس سے۔ آپ پورا مہینہ آپ حلال کمائی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ جو ہے آپ سلائڈ کر کر نکل کر آ جاتے ہیں، نظروں سے بچ کر حرام کا لقمہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ باریکی سے غور کریں، آپ کے پاس کوئی مزدور ہے، آپ اس سے کام لے رہے ہیں 10,000 روپے کا، تنخواہ دے رہے ہیں 8,000 روپے 9,000 روپے،
وہ 1000 روپے آپ کھا جا رہے ہیں، وہ حلال ہے؟ نہیں ہوگا حلال۔ اس سے آپ آگے بڑھ کر اور سوچیں، آپ مکمل طور پر حلال روزی کما رہے ہیں، کوئی حرام کا اس میں شائبہ نہیں ہو رہا ہے، بڑا بہترین طریقے سے آپ احتیاط کر رہے ہیں۔ دکان پر گئے ہیں، 2 روپے 3 روپے 5 روپے کی ایک حرام کی چیز لے لیے، منہ میں ڈال لی ہے، کہتے ہیں اللہ دعا قبول کر۔ اللہ دعا قبول کرے گا آپ کی؟ آپ کے منہ میں حرام ہے، حرام کھا رہے ہیں آپ، حرام پی رہے ہیں آپ، اللہ دعا قبول کرے گا آپ کی؟ کئی ہمارے بھائی ہیں سبحان اللہ، جیسے افطار کا موقع ملتا ہے فوراً باہر نکلتے ہیں اور حرام میں مشغول ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں۔ کیسے دعائیں قبول ہوگی اس منہ سے جس منہ میں روزانہ صبح شام حرام کی لذت آ رہی ہے؟ کبھی آپ اپنے پیسے سے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے اس کی مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، میں موبائل لینا چاہتا ہوں، استطاعت ہے میری 10,000 روپے کی، موبائل ہے 15,000 روپے کا، میں نے کیا کیا؟ سود کے ذریعے سے، انٹرسٹ کے ذریعے سے موبائل کو لے لیا۔ حلال کھا رہے ہیں آپ، حلال پہن رہے ہیں آپ، حلال اوڑھ رہے ہیں آپ، کہاں سے اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ مسافر کا مسافر ہونا ہی قبولیت دعا کی جو ہے علامتوں میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ایک علامت ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو اے میرے رب یا ربی کہہ کر پکارتا ہے، یہ بھی مستجاب الدعویٰ ہونے میں سے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیے، ایوب علیہ السلام نے کہا ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب۔ جیسے ہم تمام کے والد آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، رب کا جو لفظ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی حبلی من الصالحین، تو یہ خود جو ہے نا دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ تو مسافر ہے، تھکا ہارا ہے، بھوکا پیاسا ہے، سفر کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا جو ہے پہننا حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کا جو ہے غذا حاصل کرنا، نشو نما چڑھنا، پروان چڑھنا حرام ہے۔ انا یستجاب لذلک، کیسے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ آپ دیکھیں اللہ کے بندو، ہم اگر باریکی سے اپنے جو ہے لقمے کا جائزہ لیں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ کئی سارے ناحیوں سے حرام کیسے ہمارے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا ایک بڑا سبب یہ بنتا ہے کہ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں مگر وہ آسمانوں سے آگے تک نہیں جا پا رہی۔ بہت بڑا سبب ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حلال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ منہ میں حلال جائے گا تو اللہ تعالیٰ تک دعا پہنچے گی اور اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا، یہ ایک سبب ہے۔ اور ایک سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسے مانگو کہ تم کو یقین ہو کہ اللہ دینے والا ہے۔ 50-50 کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سے مانگ تو لیا ہوں مگر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، مانگ لیا ہوں اللہ سے مگر دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، 50-50 ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ کے بندو اس یقین سے مانگو کہ اللہ اس کا مالک تو ہے، اس کا پیدا کرنے والا تو ہے، تو دینے والا بھی تو ہے، تو چاہے تو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تو عطا فرما۔ کیا کہا تھا زکریا علیہ السلام نے؟ بوڑھا رب، بال سفید ہو گئے میرے رب، اولاد مانگ رہا ہوں تو تجھی سے مانگ رہا ہوں، یقین ہے کہ تو اولاد دے گا۔ اللہ نے اولاد دے دی۔ ایک عام واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سلف میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک وقت کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، رات میں بڑا نیک آدمی تھا، سونے کے لیے بستر پر گیا تو نیند نہیں آ رہی تھی اس کو، تو وہ اندازہ لگاتا ہے شاید اللہ کا کوئی بندہ ہے جو اللہ سے شکایت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، فوراً نکل کر مسجد کی طرف آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اپنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مسائل کو پیش کر رہا ہے اللہ کے سامنے۔ فوراً اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے بندے کیا مسائل ہیں آپ کے؟ مسائل بتلائے جاتے ہیں، مسائل کو فوراً حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس بندے سے کہتا ہے کہ بندے آئندہ آپ کو اگر کچھ بھی مسئلہ، کچھ بھی دشواری پیش آئے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا۔ سوچئے آپ، میں اور آپ ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے بھائی، آپ کا نمبر، نام، عطا، پتہ لے لیے، چلے گئے ان کے پاس۔ مومن بندہ کہتا ہے نہیں، مجھے جس سے مانگنا تھا میں نے اس سے مانگا،
اس نے میری دعا کو قبول کی، میری ضروریات کو تمہاری شکل میں یہاں تک پہنچا دیا، آئندہ بھی مجھے ضرورت ہوگی میں یہیں آؤں گا اور میرے رب سے مانگوں گا، اور میرا رب میری ضروریات کو پھر یہاں تک لے کر آ کر پورا کرے گا۔ مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب ہے جس نے آج جیسے میری ضروریات کو پورا کیا ہے کل بھی میری ضروریات کو پورا کرے گا۔ جیسے میں نے آج اس سے مانگا ہے میں کل بھی اسی سے مانگنے والا ہوں، کسی اور سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، دے گا تو اللہ دے گا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہمارا بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر سے ایمان ہمارا ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ کچھ خواتین آ گئے، کچھ لوگ آ گئے، کچھ کہہ دیا، اتارا ہے، چڑھاوا ہے وغیرہ، اللہ پر سے ایمان کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، دعائیں پڑھاتے ہیں، یہ مستحب طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جھاڑ پھونک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کئی دکانیں ایسی ہیں جن کے دکانوں کی پیشانیوں پر ناریل لگے ہوتے ہیں، کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں کے پورے کنارے کیلے ٹھکے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیروں میں خصوصی طور پر بائیں پیروں میں تعویذیں بنی ہوتی ہیں۔ لوگ تو لوگ تھے اللہ کے بندو، کئی گاڑیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ گاڑیوں پر بھی تعویذیں بنی ہوئی۔ اللہ اکبر! تمہاری بھی حفاظت، تمہاری گاڑیوں کی بھی حفاظت، تمہاری گھروں کی بھی حفاظت یہ سڑے ہوئے نیمبو کریں گے، یہ خراب ہو چکے ناریل کریں گے؟ کیا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ اللہ کے حقوق کے ساتھ حق تلفی نہیں ہے کہ ایک اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ جو تمہیں کھلا پلا رہا ہے، سانس کے بعد سانس عطا کر رہا ہے، اس اللہ کی عبادت کے بجائے، اس اللہ سے مانگنے کے بجائے ان تعویذوں پر بھروسہ، ان دھاگوں پر بھروسہ، ان نیمبو ناریلوں پر بھروسہ، ان مرچیوں پر بھروسہ، اللہ کے پاس جاؤ گے تو کیا جواب لے کر جاؤ گے؟ یہ دیکھنے میں آتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہوتا ہے، جیسے ہی بچہ دنیا میں آ جاتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، تعویذ باندھ کر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر تعویذ باندھنی ہوتی تو پیٹ میں جا کر باندھ دیتے، پیٹ میں نہیں باندھ سکے، وہاں تو اللہ کھلا رہا تھا اس کو، پلا بھی رہا تھا اللہ اس کو، محفوظ بھی رکھے ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو۔ اگر تم وہاں تعویذ نہیں باندھ سکے اور وہ وہاں زندہ تھا تو تم یہاں تعویذ باندھ کر کیا کرو گے؟ اور اگر تمہارے تعویذ باندھنے سے ہی وہ زندہ رہتا تو تم وہاں تعویذ باندھ دیتے جہاں پر وہ بچہ نشو نما چڑھ رہا تھا، پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ تو چلو مان لو انسانوں کی بات، ہمیں کئی ایسے لوگ ہیں یا جانور ہیں ایسے جن سے ہم کبھی فیس ٹو فیس بات چیت تک نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، شیر ہے یا جو ہے سے موذی جانور ہیں، کوئی بابا جا کر ان کو تعویذ باندھ سکتا ہے کہ چل تجھے اولاد نہیں ہو رہی یہ تعویذ لے لے؟ نوالا بن کر رہ جائیں گے اس کے۔ تعویذ باندھنے گئے تھے اور کیا ہو گئے، لقمہ بن گئے اس کے، صبح شام کا ناشتہ بن گئے اس کے۔ جاؤ باندھ کر بتاؤ، تم صرف انسانوں کے ٹھیکیدار ہو کیا؟ جانوروں کے ٹھیکیدار نہیں ہو؟ جاؤ ایسے جانوروں کے پاس جن کے مسائل ہیں، کسی کو مار لگا ہوا ہے، کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم جانوروں کے جتنا، پرندوں کے جتنا اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ تمہیں ویسے ہی کھلا دیتا جیسے پرندوں کو کھلا رہا ہے۔ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، بھر پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر اللہ پر کما حق و توکل کرتے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ویسے کھلاتا جیسے پرندوں کو کھلا رہا ہے۔ نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، واپس ہوتے ہیں تو بھر پیٹ واپس ہوتے ہیں۔ آج ہمارا ایک بھائی مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، 5 روپے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، 10 روپے کے لیے وہ ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ اسے اللہ کی رزاقیت پر کہاں سے بھروسہ آئے گا؟ کہاں سے اس کو یقین آئے گا کہ میرا رب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے اور میری گرفت کرنے والا ہے؟ 10 روپے میں ایمان بک جاتا ہے اللہ کے بندو، 1 روپے میں ایمان کا سودا صبح شام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سننے والا نہیں ہے کیا؟ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے کیا؟ کیا سمجھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ تو ایک عام سا گناہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ بن رہا ہے کہ کوئی اوپر والا نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، اللہ کے بندو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا تھا کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ حلال و حرام میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یقین و ایمان کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے مانگیں، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ مانگیں۔ ڈر ہو کہ اللہ
جہنم کا پیدا کرنے والا، عذابات دینے والا، سابقہ قوموں کو ہلاک کر دینے والا اللہ ہے. اگر میں کچھ غلطی کروں گا اللہ میری گرفت کرنے والا ہے. پھر امید بھی ہو کہ اللہ جس نے مجھے ہر چیز سے مالا مال کر دیا ہے وہی مجھے عطا کرنے والا ہے. جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، جنت کا شوق بھی طلب کر رہے ہیں، جنت کا مطالبہ بھی. یہ دونوں چیزیں بیلنس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کا ایسا خاص بندہ ہوں کہ میرے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ کے بندو، انبیاء نے بھی اپنی قوم کے لیے کئی وقت تک دعا کی. اللہ تعالیٰ جس دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے اس دعا کو قبول کرتا ہے. دعا کے آداب ہمیں بتلائے گئے ہیں کہ رغبا و رہبا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا و رہبا. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی لگائے رہنا چاہیے. یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب بتلایا گیا ہے. اسی طرح ایک اور ادب ہمیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو پہلے لوگوں کے مسائل کو حل کر کر اللہ کے پاس اپنے مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کریں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. جب پہلی مرتبہ جو ہے مصر سے نکلے مدین کو پہنچے، کیا تھا آپ کے پاس؟ مسافر ایک جوڑے پر ہیں آپ، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سر ڈھکنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کاروبار کرنے کی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. کیا کرے آپ؟ فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیے؟ نہیں. آپ نے دیکھا کہ کس کی میں مدد کر سکتا ہوں، یہاں پر کون ہے کہ جس کی مدد کر کر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر سکتا ہوں. دیکھا تو قریب میں جو ہے کنواں نظر آیا اور وہاں پر دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں جو پہلے سے ٹھہری ہوئی ہیں. لوگ آتے جا رہے ہیں اپنی بکریوں کو سیراب کر کر لے کر چلے جا رہے ہیں. پوچھا ان سے ماجرا کیا ہے، ان کی بکریوں کو لیا، فوراً سیراب کر کر بھیج دیا. بچیاں وقت سے پہلے گھر چلی گئیں. ابو نے پوچھا، ماجرا بتا دیا. ابو نے کہا جاؤ لے کر آؤ ان کو. لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کو گھر کو. بات چیت کی شعیب علیہ السلام نے. بعض لوگ اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ ذکر کیا گیا تو ہو سکتا ہے نبی ہی ہوں. تو شعیب علیہ السلام نے جو ہے گفتگو کی ان سے. اس کے بعد میں ان کو کھانا کھلایا. ایک مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس کے بعد میں ان کو رہنے کے لیے بھی جگہ عطا فرما دی. دوسرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے بکریاں چلانے کے لیے ایک جو ہے نوکری بھی ان کو لگا دی. تیسرا ہی مسئلہ حل ہو گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد میں کہا کہ دیکھو میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں میری اس بیٹی سے، کیا تمہاری رائے ہے؟ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے؟ بکریوں کو پانی پلانے کے بعد آ گئے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو جو بھی نازل کرے، جو بھی دے دے، میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت ہے مجھے اس کی. اللہ نے کیا دیا؟ جو ضرورتیں تھی سب اللہ نے عطا کر دیا. گھر کی ضرورت تھی گھر مل گیا، کھانے کی ضرورت تھی کھانا مل گیا، کھلانے والوں کی ضرورت تھی گھر والوں کی ضرورت تھی گھر والے مل گئے، کاروبار کی ضرورت تھی کاروبار مل گیا. ہر چیز اللہ نے عطا کر دی. طریقہ کیا بتلایا جا رہا ہے ہمیں؟ پہلے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ کے معاشرے میں غریب ہوں گے، یتیم ہوں گے، مسکین ہوں گے، نادار ہوں گے، یا خود اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جس میں ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں، نفل صدقہ ہم اللہ کے گھروں میں کر سکتے ہیں، یا اور بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیے. ایک کتے کو پانی پلائیے. آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ چھوٹی سے چھوٹی جو ہے کوئی خیر کا کام کیجئے، پھر اللہ سے دعا کیجئے. یہ بھی دعا کے آداب میں سے ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی کئی ساری چیزیں دعا کے سلسلے میں بتلائی جاتی ہیں. وقت کی تنگی کی مناسبت سے میں 2-4 باتیں بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے بندو، یہ تمام شرائط پائے جانے کے باوجود بھی بسا اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے بندہ دعائیں کرتا جا رہا ہے، حلال روزی کھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نیک بندہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو دیکھیے جب بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ وہ نہیں دے کر کوئی اور چیز آپ کو عطا کر دیتا ہے. آپ کا کوئی سوال ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر، اللہ وہ چیز عطا نہیں کر کر آپ کو کوئی دوسری چیز عطا کر دیتا ہے. یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ وہ چیز عطا نہیں کر کر آپ پر جو مصیبت آنے والی تھی، جو مشکل آنے والی تھی، جو پریشانی آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے، رفع کر دیتے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے اور اس کو اس کا بدلہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب بندہ اپنی دعاؤں کو دیکھے گا
اور اس کے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو بندہ کہے گا کاش اللہ تعالیٰ میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا تو کتنا اجر و ثواب مجھے مل جاتا، کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. یعنی اتنا بہترین اور اتنا بڑا عظیم بدلہ اس کو ملے گا وہاں پر. بندہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو سبحان اللہ، اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. دیگر جتنے سلف صالحین گزرے ہیں تمام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. اور آج بھی میں آپ کے سامنے پیغام لے کر آیا ہوں کہ دنیا کی مشکلات ہو، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، آزمائشیں ہوں، ہر مسئلے کا حل اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تمہیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے اور مانگنے کے لیے ہاتھ اللہ کے پاس اٹھانے چاہیے. اگر یہ دو چیزیں تمہارے پاس آ گئی تم سچے پکے مومنوں میں شمار ہوں گے. اللہ تمہیں ہدایت بھی دے گا، اللہ تمہیں نعمتوں میں بھی رکھے گا، اللہ تمہیں آزمائشوں سے بھی دور کرے گا. اور یاد رکھے خدا را اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہاتھ اٹھ گئے، کسی اور سے مانگ لیا تو یقین جانے دنیا بھر کی نیکیاں رائے گاہ ہو گئی اور کفر و شرک پر موت ہوگی اور کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمیوں میں اٹھائے جائیں گے. تو لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ سابقہ زندگی میں ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں اللہ تو انہیں قبول فرما. جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ڈھکے چھپے اعلانیہ گناہ، اللہ تمام کو تو درگزر فرما. ہماری نیکیوں کا بہتر سے بہترین بدلہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم میں کسی کے دوست احباب، رشتہ دار، والدین یا کوئی متعلقین غیر متعلقین جو سابقہ رمضان میں یا اس سے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے آج نہیں ہیں، اے اللہ اگر وہ توحید پر تھے ان کی مغفرت فرما. کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ان کے سیئات کو درگزر فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ یہ مسجد ہو یا اس جیسی جتنی مسجدیں ہیں، اس کے بنانے میں یا اس کے وضو خانے میں یا اس کے کسی بھی ذرے میں کسی نے بھی اگر حصہ لیا ہے، اے اللہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ اس کا بہتر بدلہ ان کو عطا فرما. اے اللہ یہ مساجد تو صبح قیامت تک آباد رہنے والی ہیں. اے اللہ اس کے ایک ایک سجدے پر ایک ایک روپیہ خرچ کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ بہترین رشتوں کا انتظام فرما. جن کے رشتوں میں ناچاقیاں ہیں اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے کئی بھائی ہیں حلال روزی کے متلاشی ہیں، حلال روزی عطا فرما. حلال روزیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اے اللہ ملک کے مستقبل کو ہمارے لیے روشن فرما. ایسے لوگوں پر ہم کو مسلط نہ فرما جو تیرے اور تیرے دین کے دشمن ہیں. ایسے لوگوں کو مسلط فرما جو تیرے دین کے سلسلے میں نرم پہلو نرم بازو رکھنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں دین سیکھنے والا بنا، دین کو سمجھنے والا بنا، دین پر عمل کرنے والا بنا، قاری قرآن بنا، حافظ صلوات بنا، صیام و قیام کا پابند بنا. اے اللہ ہمارے بھوکے رہنے کو، پیاسے رہنے کو قبول فرما. دیر رات جاگ کر تیرے راہ میں عبادتیں کرنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں ہر کسی کے کئی مسائل ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے بہت کچھ ہیں. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. اے اللہ جس کے جو مسائل ہیں، اے اللہ یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم ہیں. اے اللہ ہم تمام کے مسائل کو حل فرما دے. مستقبل میں اے اللہ بہترین زندگی ہمیں عطا فرما، بہترین روزی ہمیں عطا فرما. جب تک زندگی دے مومنانہ متقیانہ زندگی عطا فرما. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، اور کل قیامت کے دن تیرے انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل عطا فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.